السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 196۔ سورۃ التوبہ، آیات ہیں 55 سے لے کر 61 تک، اور اس صفحے کے آغاز سے ہی منافقین کی سرگرمیاں، سازشیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اے رسول، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے اموال اور اولاد، چونکہ منافقین کے پاس مال دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، ان چیزوں کو دیکھ کر آپ تعجب نہ کریں۔ یہ چیزیں انہیں عطا کرنے کی بنیاد پر اصل میں اللہ نے چاہا تاکہ انہیں بہا یعنی اموال اور اولاد کے ذریعے دنیاوی زندگی میں عذاب میں، تکلیف میں مبتلا کرے۔ اور واو یہاں پر بھی لام لگے گا، اور یہ کہ ان کی جانیں نکلیں کفر کی حالت میں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سنت الہی یعنی جو طریقے ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، کہ اگر کھل کر دلیلیں آ پہنچیں اور پھر بھی وہ ضد کرے تو انہیں تو ڈھیل دیا جاتا ہے کفر کی طرف، یہ مراد ہے۔ ہاں، ہدایت کسے ملتی ہے؟ جس میں لگن ہے، تڑپ ہے۔ تو اس اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کو سمجھیں۔ اچھا، اب یہ کہ یہ منافقین کا جو طرز عمل تھا، چونکہ یہ جھوٹے تھے اور انہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے، تو گویا کہ یہ بھی قسم کا عذاب ہے، تو اس کے لیے وہ قسمیں کھاتے تھے۔ سنیے گا، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اس آیت میں یفرقون، فرق، اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ انہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کا کوئی راز فاش نہ ہو جائے۔ جواب دیا جا رہا ہے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ تو تم میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک ڈرپوک قوم ہے۔ اب فرق کے معنی کیا؟ فرق۔ تو مؤمنین چونکہ مستعد تھے جہاد میں جانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے، اور یہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، تو تمیز کی جا رہی ہے کہ مومنین مستعد اور یہ ڈرپوک، تو یہ ہے۔ تو ڈر کی وجہ سے دو مومنین اور منافقین میں فرق واضح ہوتا تھا۔ اچھا، اب ان کے ڈر کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ کس قدر ان کا ڈر تھا۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون۔ اب اس آیت میں جمح کا کلمہ، تو سنیے، ان کا ڈر، یہ ڈرپوک، کہ اگر کوئی ٹھکانہ پائے، ملجا یا مغارات، غار کی جمع، یا سر گھسانے کی، چھپانے کی کوئی جگہ، مطلب ایسا ڈر ہے، اب بھاگنا کیسے، کہاں جانا ہے، تو کوئی ٹھکانہ، کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ، تو لوٹے، لولوا الیہ، لیکن کیسے؟ واو حالیہ، لگام توڑ کر۔ تو جمع کسے کہتے ہیں؟ یجمحون ہے یہاں، جمع سے یجمحون، یعنی جانور جب لگام میں بندھا ہوا رہتا ہے، اس نے اگر جھٹکے سے لگام توڑ دی تو بالکل تیزی سے بھاگتا ہے۔ تو یہ ان کی حالت بتائی جا رہی منافقین کی، ڈر لگا رہتا ہے، چاہتے ہیں کہ کوئی جگہ ملے
چھپنے کی، اور اگر مل جائے تو بھاگتے ہیں. تو یہ ہے لگام توڑ کر، یہ جو ہے تعبیر. اچھا، اب رہا سوال رسول کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، یہ جو تانا زنی کرتے تھے. تو سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اب یہاں صدقات کا ذکر ہو رہا ہے، تو سنیے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تانا دیتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں. صدقات یعنی آپ جو تقسیم کرتے تھے نا، کبھی کہیں سے مال آ گیا یا غنیمت کا مال، تو اگر انہیں دیا گیا تو راضی، اور اگر نہیں دیا گیا، دیکھیے منہا، اس میں سے، غنیمت کے مال سے جو مال آیا ہے تقسیم کے لیے، اس میں سے اگر نہیں دیا گیا تو یسخطون، سخط، تو ناراض ہوتے تھے. تو یہ ان کی کیفیت تھی. تو جواباً کہا جا رہا ہے کہ یہ ناراض کیوں، بلکہ چاہے دیا جائے چاہے نہ دیا جائے، چاہے زیادہ ملے چاہے کم ملے، انہیں تو اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو سنیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. ہاں، اگر وہ راضی ہوتے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس سے، اور جو کچھ رسول نے انہیں دیا اس سے، چونکہ ہر مال جو انہیں ملے اللہ کی طرف منسوب ہے، اور رسول تقسیم کرتے تھے، اور وہ یوں کہتے کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اور رسول بھی، رسول یعنی تقسیم کرے گا، اور ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو جس آدمی کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو ہر وقت اللہ سے راضی، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو ان کی عادت تھی کہ چاہتے تھے کہ ہمیں زیادہ ملے، چونکہ چاپلوسی کرتے تھے نا. اب جب ان کے حساب سے کم ملا، یا ہے کہ وہ مستحق نہیں تھے اس لیے انہیں نہیں دیا جاتا تھا صدقے کا مال، تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اب اگلی آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. تو چونکہ آیت شروع ہو رہی ہے صدقات سے، تو عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا یہاں کیسے مسئلہ آ گیا. تو اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صدقہ دراصل زکوٰۃ ہے. تو تلاوت میں سنیے، چونکہ آخر میں ذکر ہے کہ فریضۃ من اللہ، تو فریضہ فرض سے، تو صدقات فرض کون سے؟ زکوٰۃ کے. تو سنیے گا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. یہ 8 مصارف ہے. اب فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. 8 مصارف پہلے کیا ہے سنیے، کہ صدقات فقیروں کے لیے، فقیر کی جمع فقراء، مساکین مسکین کی جمع، عاملین علیہ کارندے، یعنی جو زکوٰۃ کے مال کی وصولیابی تقسیم، تو انہیں بھی تو معاوضہ دیا جائے گا. والمؤلفۃ، تالیف قلوب، والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی کوئی ابھی ایمان میں داخل ہوا ہے تو اس کی تالیف قلب کے لیے اس سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا اور بھی کوئی شکل ہو. وفی الرقاب، گردنوں کے آزاد کرنے میں، چونکہ پہلے غلام ہوتے تھے جو کسی کے مملوک ہوتے تھے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، لہذا انہیں کوئی خریدے اور آزاد کر دے تو اجر ملتا تھا. اور اب اس کی شکل جو ہے یہ ہے کہ کوئی قید خانے میں، زندان خانے میں ہو، کہ وہاں پر کوئی اس کو رقم ادا کرنا ہو تو اسے جیل میں سے چھڑانا، یہ بھی، اور بھی کئی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں. اور یہ کہ قرض کے نیچے دبا ہوا غارمین، تو اس قرض اس کا ادا کر کے اسے اس بوجھ سے ہٹا دیں. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور مسافر.
تو اللہ کی راہ میں دیکھیے، فقیروں کو دینا، مسکینوں کو دینا، غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے اس کا بوجھ ہلکا کرنا، یہ سب اللہ کی راہیں ہی ہیں۔ مگر یہاں اللہ کی راہیں جو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی راہ اصل میں امت مسلمہ کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت۔ دیکھیے غزوہ تبوک چل رہا ہے، وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسلام کی حفاظت۔ دیکھیے ہم شوق رکھتے ہیں زکوٰۃ صدقہ دینے کا، لیکن جب امت مسلمہ ہی نہیں رہے گی تو زکوٰۃ کسے دیں گے؟ تو جیسے کہ غزوے کا اعلان ہوا، جنگ کا اعلان ہوا، تو وفی سبیل اللہ بہت اہم لفظ ہے۔ اور مسافر جو ہے اگرچہ کہ وہ مالدار ہے لیکن سفر کی حالت میں ہے تو وہ محتاج ہے۔ البتہ پہلا جو میدان تھا سفر کا وہ آف لائن کا تھا اور اب آن لائن کا ہے، تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ آن لائن ہے تو اسے جو ہے فوراً ہی رقم مل جائے گی، نہیں، وہ مسافر ہے، کیونکہ آن لائن تک پہنچنے میں بھی اسے کچھ وقت لگے گا، تو جس قدر بھی ہو سکے اس کی مدد کی جائے، تو اس کے لیے زکوٰۃ۔ اچھا، اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ صدقات کا ذکر ہے، دیکھیے تو یہاں پر اس کا جواب یہ ہے کہ فریضۃ من اللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو صدقہ کا ذکر ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو وہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کریں۔ جی، تو اسے نوٹ کر لیں، واللہ علیم الحکیم۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ جو تقسیم ہے اس میں یہ بھی شخص شامل ہونا چاہیے تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب منافقین کا ذکر بھی سنیے مزید، چونکہ انہی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنیے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ وہ اذن کچا کان ہے، نرا کان ہے۔ یعنی کچا کان مطلب کیا؟ صرف کان ہی ہے، تو جس کان ہے تو سنتے نہیں برابر۔ کہہ دیجئے کہ وہ بہترین کان ہے تمہارے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں پھر بھی ہر چیز کو ظاہر نہیں کرتے۔ اب ہم نے تحریر کیا ہے کہ یؤمنو کو معنی کبھی ہم ایمان کا کرتے ہیں، کبھی یقین کا، تو دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ دیکھیے، یؤمنو باللہ، رسول جو ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور مؤمنین کی باتوں پر یقین رکھتا ہے، جبکہ منافقین کی باتوں پر یقین نہیں۔ تو اسے نوٹ کر لیں، کبھی آپ ایمان کا ترجمہ کریں، کبھی یقین کا کریں، اور ویسے جو ایمان لاتا ہے وہی لاتا ہے جسے اللہ پر یقین ہے۔ جی، اور مومنین کے لیے تم میں سے رحمت ہے۔ اب ایک کہ سورہ انبیاء اور کئی جگہ پر جیسے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ سارے جہاں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس آیت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، علیحدہ کیا جا رہا ہے منافقین کو اور مومنین کو۔ جی، یفرقون، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو رحمت ہے جو ایمان لائے تم میں سے ان کے لیے۔ اب رہا سوال جو رسول اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو آیات کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ کہیں رحمت للعالمین اور کہیں کافہ کا بھی لفظ ہے، تو یہاں چونکہ سلسلہ چل رہا ہے منافقین کا، تو ان مومنین کا جو مستعد ہیں اطاعت کے لیے، اور ان منافقین کا جو ڈرپوک ہیں اور پھر ایذا بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔